معزز سامعین، اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آپ سبھی کو میرا پیار بھرا سلام۔ میں دیکھ رہا ہوں سال گزرتے جا رہے ہیں، کسی دن ہم اور آپ بھی اسی طرح گزر جائیں گے، مگر یہ دیش، یہ ترنگا، یہ سبھیتا، یہ سنسکرتی اسی طرح قائم رہے گی، کیونکہ اس مٹی میں میرے آبا و اجداد کا خون شامل ہے، جنہوں نے یہ کہتے ہوئے موت کو گلے لگا لیا تھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ ان کا سنگھرش، ان کا بلیدان آج بھی میرے لال زخموں کو ہرا کر دیتا ہے، اور میں دیکھنے لگتا ہوں وہ پھانسی کے پھندے، گولیوں کی شور، لاٹھیوں کی آوازیں، اور اس بیچ ترنگے کو سمٹے ہوئے وہ دم توڑتی ہوئی معصوم نگاہیں جو یہ کہہ رہی ہو جیسے تم ہمارے عزم کو نہیں توڑ سکے۔ اس کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہو اٹھتا ہے، ہر طرف انقلاب کے نعرے بلند ہونے لگتے ہیں، لوگوں کی وحشت انگریزوں کے دلوں میں دہشت ڈال دیتی ہے، اور ان کا ہندوستان میں مزید حکومت کرنے کا خواب چکنا چور ہو جاتا ہے، اور اس طرح 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ انہی مہاپرشوں کا بلیدان ہے جن کی وجہ سے آج ہم آزاد ہندوستان میں سانسیں لے رہے ہیں۔ انہیں شردھانجلی پیش کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت جب شہیدوں کی داستاں کھولے گا، وقت جب شہیدوں کی داستاں کھولے گا، گر زمیں رہی خاموش تو آسماں بولے گا۔ اسی ان کا سنگھرش ہی نہیں سمت رہا، بلکہ دیش کو سنگھٹت رکھنے، سمانتا لانے، شکتیشالی بنانے، پریم اور سدھاؤ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے انگریزوں کے قانون کا سماپن بھی کیا، اور ایک مضبوط سنویدھان کا گٹھن کرتے ہوئے دیش واسیوں کو یہ پیغام دیا کہ پڑوں کو کھول زمانہ عوران دیکھتا ہے، پڑوں کو کھول زمانہ عوران دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ اسی جوش اور اتساہ نے ہمیں پریرت کیا اور نئے ہندوستان کا جنم ہوا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے دیش میں ہرت کرانتی آئی، اور ہم اناج کے معاملے میں آج نربھر ہو گئے۔ آئی ٹی سیکٹر اور میزائل ٹیکنالوجی میں تو ہم بہت سے دیشوں سے آگے نکل گئے ہیں۔ گگن کا سفلتا پوروک پرکشپن کر چندرما کی دھرتی پر ہمارے یان نے ترنگا لہرایا۔ اب ہم ڈیجیٹلائزیشن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی جدید ٹیکنالوجی کی اور تیزی سے اگرسر ہے۔ ایسی انیک سفلتاؤں نے دیش کی چھوی کو ودیشوں میں شکتیشالی روپ میں پرشت کیا، مگر اس ترقی کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتے کہ آج بھی ہمارے دیش کی جنتا غریبی کی اس چرم سیما پر ہے جہاں لوگ شدت بھوک سے تنگ آ کر کسی فٹ پاتھ پر دم توڑ دیتے ہیں، اور ہم دکھی من لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس پر ستم یہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر نفرتوں کا بازار گرم کرتے ہوئے دیش میں اراجکتا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں کچھ اس انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی نفرتیں میرے چہرے تک لایا تو تھا، وہ اپنی نفرتیں میرے چہرے تک لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ اب میں جاتے جاتے بھارت کے اس چھوی کو ان آثار سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ادب کے منچ پر انسان سے انسان ملتا ہے، ادب کے منچ پر انسان سے انسان ملتا ہے، یہاں پر رام ملتا ہے، یہاں رحمان ملتا ہے، یہاں نہ کوئی ہندو ہے نہ مسلم سکھ عیسائی، یہاں نہ کوئی ہندو ہے نہ مسلم سکھ عیسائی، یہی وہ منچ ہے جہاں ہندوستان ملتا ہے، یہی وہ منچ ہے جہاں ہندوستان ملتا ہے۔ اب میں جاتے جاتے اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اب میں جاتے جاتے آپ سب سے ونتی کرتا ہوں، ذرا پریم سے کہیے گا، جے جے مہاراشٹر ماجا، جے جے مہاراشٹر ماجا، گرجا مہاراشٹر ماجا، جے جے مہاراشٹر ماجا۔